السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناپاکی کی حالت میں کلمہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، تسبیح پڑھنا اور دیگر وظائف پڑھنا کیسا ہے؟ یہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ کو کہ ناپاکی کی حالت میں کیا پڑھ سکتے ہیں اور کیا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیشہ صاف ستھرا اور پاک رہا کریں، چونکہ آپ مسلمان ہیں۔ اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ زندگی اور موت کا رشتہ بہت نازک ہے، نہ جانے کب کس حالت میں موت آ جائے، تو بہتر یہ ہے کہ پاک رہا کرو۔ اب رہی بات کہ ناپاکی کی حالت میں کلمہ پڑھنا کیسا ہے، درود پڑھنا کیسا ہے، تو وہ جان لیں۔ دیکھیں، ناپاکی کی حالت میں قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں قرآن شریف کو چھو بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب یہ جاننے کی ناپاکی کی حالت میں کر کیا سکتے ہیں، تو آپ ناپاکی کی حالت میں تسبیح پڑھ سکتے ہیں، آپ ناپاکی کی حالت میں کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ناپاکی کی حالت میں درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ کلمہ درود یہ آیت کریمہ قرآن کی نہیں ہے، لہٰذا آپ ناپاکی کی حالت میں کلمہ، درود اور دیگر وظائف بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جلسے میں گئے، عالم صاحب تقریر کر رہے ہیں، یا شاعر صاحب نعت پڑھ رہے ہیں، یا نقیب صاحب نے آپ سے سبحان اللہ کہلوایا، تو آپ ہچکچائیں نہ۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور دیگر تسبیح وغیرہ کر سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں۔ یہاں تک آپ نے سمجھ لیا، بالکل کمپلیٹ۔ مردوں کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ بہت جلد پاکی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن عورتوں کا معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ جیسے کوئی عورت پیریڈ کی حالت میں ہے تو 5 یا 6 دن تک یا 10 دن تک وہ پیریڈ کی حالت میں رہے گی، یا نفاس کی حالت میں ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ 40 دن تک نفاس کی حالت میں رہے گی۔ تو وہ عورتیں کیا پڑھ سکتی ہیں اور کیا نہیں پڑھ سکتی ہیں، تو وہ بھی دھیان سے سن لیں کہ حالت حیض میں اور حالت نفاس میں قرآن شریف کا پڑھنا حرام ہے، روزہ رکھنا حرام ہے، قرآن شریف کو چھونا بھی حرام ہے۔ وہ عورتیں جو اس حالت میں ہوں، وہ عورتیں کلمہ پڑھ سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں اور تسبیح پڑھ سکتی ہیں، دیگر وظائف بھی کر سکتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ عورتیں فاتحہ کا کھانا بھی بنا سکتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے بات کو سمجھ لیا ہوگا۔ ایک مرتبہ اور یہی دہرا دیتا ہوں کہ حالت ناپاکی میں آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، یعنی کلمہ، درود شریف، تسبیح وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔